اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد دو راستے سامنے رکھ کر انسان کو خود مختار بنا دیا کہ یہ دو راستے ہیں، ان میں سے جس پر تیرا دل چاہے اپنی زندگی بسر کر، اپنے شب و روز گزار، نشست و برخاست گزار، اور پھر موت آ جائے گی، قبر میں آنا ہے۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ ہدایت کا ہے، دوسرا راستہ گمراہی کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ جس پر تیرا دل چاہے اپنی زندگی گزار کے قبر کی طرف آ جا، لیکن یاد رکھیے انجام موت ہی ہے، انسان نے مر جانا ہے۔ اگر ہدایت والے اور سیدھے راستے پر، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، زندگی گزار کر قبر میں جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر گمراہی، بدعتوں، ضلالتوں، خواہش پرستی، دنیا والوں کی رنگینیوں میں گم سم ہو کر اپنی زندگی گزار کر قبر میں جائے گا تو ناکامی مقدر ہو جائے گی، آخرت بالکل ختم ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم اس زمانے کے اندر موجود ہیں کہ ہر طرف فتنے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے دور کو، جسے خیر القرون، قرون اولیٰ کہا گیا، اس دور کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے۔ آج فتنوں کا دور ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی جس راستے پر میں جا رہا ہوں یہی سچا ہے، جس پر میں چل رہا ہوں یہ سچا ہے، میری اتباع کرو، میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف تمہیں لے جاؤں گا۔ مختلف قسم کے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی گزار کر اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ وہ اچھائی کر کے جائیں یا برائی کر کے جائیں، بہرحال جانا تو ہے، اس سے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا منکر بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مشاہدے کیے ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، ذخیرہ احادیث میں سے کافی سارا ذخیرہ حدیث پاک کا میں نے پڑھا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا انکار کرنے والا شخص موجود ہے۔ کوئی تو رب کی ربوبیت کا انکار کر بیٹھا، کوئی اللہ رب العالمین کی وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کر بیٹھا، اور کوئی پیغمبروں کا انکار کر بیٹھا، کوئی صحابیوں کا انکار کر بیٹھا، کوئی اہل بیت کا انکار کر بیٹھا، کوئی پیغمبروں کے معجزات کا منکر ہے، کوئی قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ چیزوں کا منکر ہے، کوئی قیامت کا منکر ہے۔ لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے موت کا انکار کر دیا ہو اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ دعویٰ تو کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ ہمیں ایک خاص وقت تک موت نہیں آئے گی، ہم اتنے وقت تک زندہ رہیں گے، لیکن بالآخر ان کا مائنڈ بھی یہیں آ کر رک جاتا تھا کہ جتنا مرضی زندہ رہ لیں، بالآخر موت تو آنی ہے۔ اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، صاحب کتاب نے لکھا بڑا خوبصورت جملہ کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی موت آ گئی۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے؟ تو موت تو آنی ہے، برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے فرشتے کہ اللہ رب العالمین کا بلاوا ہے، جانا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کوئی صورت، کوئی آپشن؟
فرمایا آپ کے پاس ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے، حدیث پاک ہے، بکری کے کمر پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال بکری کے جسم کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض کرو میری ہاتھ کے نیچے بکری کے 1000 بال آتے ہیں، 1000 سال زندگی بڑھ جائے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بڑھ جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب ملا اس کے بعد بھی آنی موت ہی ہے، بچ نہیں ہے، جانا ہے۔ تو یہ موت تو آنی ہے، میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں، مر جانا ہے۔ تو کون سے راستے پر ہم عمل کریں گے، کون سے راستے پر چلیں گے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے، جنت تک لے کے جائے؟ ہم نے قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کا پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو سیدھا راستہ ہے، جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس سے آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام پر ہم عمل کریں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت فرمائی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ جو سوالی آیا، سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات کو بھی مان لے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بھی مان لے، بس یہ اسلام ہے۔ آگے ایمان کے بارے سوال کیا، ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسلام یہ ہے، سچا مذہب ہے۔ اب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اسلام ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر، ان کاموں پر عمل کریں تو ہم کامیابی کی طرف چلے جائیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، کیونکہ اصل تو آخرت ہی ہے۔ دنیا میں تو ہم لوگ آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے یہ موقع دیا ہے۔ تو اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان کے اندر بہت ساری جزیات آ جاتی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ انشاءاللہ بعد میں کسی اور اس کے اندر پروگرام کے اندر یہ سامنے رکھ دوں گا باتیں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے ایمان بنانا ہے، عقیدہ بنانا ہے۔ اب عقیدے کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں ذکر کر دوں گا۔ دوسرے نمبر پر ان سب چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ان پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ادھر سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے مسجد سے نکلتے ہوئے دنیا داری کے غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے جائز کام، جیسے حلال تجارت ہے، دنیا داری ہے لیکن حلال ہے، دنیا داری ہے لیکن حلال ہے، انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہے نماز بھی پڑھ لی ادھر سے اور مسجد سے نکلنے کے بعد بدکاری کی طرف چلے گئے اور غلط کاموں کی طرف چل پڑے، تو ان چیزوں سے رکنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اس سے رک جانا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ایک باوقار انسان کو مزاج دیتا ہے۔ اسلام کا اپنا مزاج بھی بڑا باوقار مزاج ہے، تنگ نظری نہیں ہے اس میں، حجروں میں بیٹھنا اس میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ میں یہی دے رہا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں سچا مذہب، سچا دین، سچا دھرم وہ اسلام ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر قرآن بھی آتا ہے، اسلام کے اندر عقیدہ بھی آتا ہے، اسلام کے اندر ایمان بھی آتا ہے، اسلام کے اندر پھر کافی سارے ارکان بھی آتے ہیں جن میں سے ہر ایک رکن پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ
بعد میں چلتا رہے گا نظام۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اسلام پر، اور جن کا مقدر ہے اسلام اور مسلمان ہونا ابھی تک ہوئے نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔